ایک خاتون نے سوال کیا ہے، میرا خاوند میرے ساتھ میں سختی کے ساتھ پیش آتا ہے، بات بات پر مجھ کو ڈانٹتا رہتا ہے، کیا میں اسی طرح سنتی رہوں یا سامنا کروں؟ اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے، میں ایسے مرد سے یعنی ایسے مرد حضرات سے گزارش کرتا ہوں جن کی عورتیں حیات ہیں، وہ ان کی عزت کیا کریں، کیونکہ میرے بھائیوں، عورتوں کا بہت بڑا حق ہے۔ ان کے حقوق کو اسلام نے صاف صاف کھول کر کے بیان کیا ہے۔ اور ایک واقعہ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اول تو میری آپ سے گزارش ہے، باتوں کو دھیان سے سنیں، کیونکہ دھیان سے سنیں گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور جب باتیں سمجھ میں آئیں گی تو پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور انسان جب باتیں سمجھ میں آئیں گی تب ہی عمل کر سکتا ہے۔ اور میرے بھائیو، جو ناظرین حضرات اس کو سن رہے ہیں، اس کلپ کو، میری ان سے ادباً گزارش ہے، وہ سن کر کے اپنے پاس تک اس کو محدود نہ رکھیں، بلکہ اچھی بات کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ بہرحال اب جواب کی اور بڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے قریب لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک رات کے حصہ میں آپ کی آنکھ کھلی۔ آپ کسی ضرورت کے لیے یعنی کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اپنے بستر سے اٹھ چلے، لیکن آپ کا چلنے کا انداز دیکھیے، آپ نے اپنی نالین یعنی جوتی نہیں پہری، بلکہ بغیر جوتیاں پہرے ہی آپ چل دیے، اور بڑے آہستہ سے، بڑے ہولے سے آپ چلے۔ کچھ وقت کے بعد آپ جیسے ہی واپس پہنچے، درمیان میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئی۔ آپ نے دیکھا، یا رسول اللہ، آپ بغیر چپل کے ہی چلے گئے اور بغیر چپل کے آئے ہیں، آپ چپل پہن لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیروں کی آہٹ سے یعنی چپلوں کی آواز سے تیری نیند میں خلل نہ پڑ جائے، تیری آنکھ نہ کھل جائے، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بتلانا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عورتوں کا یعنی اپنی ازواج مطہرات کا ادب کیا ہے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے ایک سبق حاصل کرنے کی اس واقعے سے۔ اس لیے میں تو ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں ہر اس مرد سے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت جو باتیں کہی ہیں سمجھ کر کے ہم سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔